تو حضرت جابر بن عبداللہ بھاگ کے واپس اپنی وائف کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک پوری فوج آ رہی ہے، تو حضور نے ساری فوج کو دعوت دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور کو بتایا تھا کہ ایک یا دو لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے بتایا تھا. انہوں نے کہا پھر آپ پریشان نہ ہو، اللہ کے نبی کو اس کا حل بہتر ہی پتا ہوگا. خیر، تو جی 3000 لوگوں کی دعوت ایک چھوٹے سے گھر میں، آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں اگر ایسا ہو تو ہم کتنا تنگ ہوں. آج ہم لوگ برداشت ہی نہیں کرتے. یاد رکھیے گا، مہمان گھر میں برکت لاتا ہے، اور اپنے ساتھ جب وہ واپس جاتا ہے تو وہ ساری گھر کی جو مصیبتیں وہ ساتھ لے جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مہمانوں کے بغیر کھانے ہی نہیں کھاتے تھے. صحابیوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ باہر سے ڈھونڈ کے پکڑ کے لوگ وہ لا کے کھانا کھلایا کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم نے پڑھا، حضرت ابراہیم تو کوئی کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے گھر مہمان نہیں آتا تھا، باہر سے کسی کو لے آتے تھے. تو اس لیے، اور میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے گھر گئے اور ان کا واپسی بھی دیکھنا میرے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں. انہوں نے دیکھا سام، بچھو اور پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے. تو حضور سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مہمان سارے ہی گھر کی مصیبتیں لے جاتا ہے. اس لیے یہ ہے جی. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنا لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، اسپیشلی جو مہمان آپ کے گھر آیا ہے، اتنا آپ کی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. اور جتنا ہم اس چیز سے بھاگیں گے اتنا ہی ہمیں اللہ معاف کرے یہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی اور آگے کھا لے گا تو کوئی مصیبت پڑ جائے گی. اللہ معاف کرے، اللہ برکت ڈالنے والے ہیں. ایک چھوٹے سے گھر میں جہاں 3 بندوں کو کھانا ہو یا 4 بندوں کو کھانا ہو، اگر 3000 کی فوج کو اللہ سیر کر سکتے ہیں نا، تو وہ پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیسے ایک ان کے کریکٹر کو کتنے حسین طریقے سے قرآن میں جو ہے وہ پیور ڈیفائن کیا، اور شی واز ون آف دا موسٹ پیورسٹ وومن ہو ایور واکڈ آن دس ارتھ. تو اور میری اور آپ کی والدہ ہیں. اب ہم 5ویں ہجری کے اندر جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ 5ویں ہجری جو ہے اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ واقعہ ہے وہ ہے ایک اور جنگ جو مسلمانوں پہ مسلط کی گئی، اور وہ جنگ خندق، جنگ احزاب یا بیٹل آف ٹرینچ، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. اس کے اوپر پوری سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہوئی ہے. ان کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ بنو نذیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا مدینہ منورہ کے اندر سے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، اور وہ جا کے سیٹل ہو گئے تھے شام، اور وہاں پہ ایک جگہ ہے دورات، وہاں پہ جا کے یہ سیٹل ہو گئے تھے. اور کوئی ہم نے بات کی تھی، کہیں ان میں سے خیبر جا کے بسے تھے، جس میں سے ایک بندے کا نام ہوئے بن الاخطاب تھا اور کچھ اور لوگ تھے. خیبر میں دیکھیں جو یہودی ہے نا، وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سازش نہ کرے. اس کا دماغ ہی سازشی ہے، اس نے کام اس کا یہی ہے. اور آج آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہو کہ سب سے زیادہ جو نت دنیا کو ڈالی ہوئی ہے وہ یہودیوں نے ڈالی ہوئی ہے. تو یہ ویلے نہیں بیٹھ سکتے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہر وقت ان کا کام یہ ہے کہ سازشی کرتے رہیں. تو خیبر میں انہوں نے ایک سازش پلاٹ کی، اور وہ پلاٹ یہ کی کہ دیکھو ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. پیسہ اگین ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیشہ سے ان کو ایک چیز دے کے رکھی ہے جس کے پیچھے یہ بھاگتے رہے ہیں، اور وہ ہے پیسہ. اور اللہ نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے ابھی تک اور آخر تک ان کو ہمیشہ مالدار ہی رکھا ہے، تبھی دنیا کی اکانومی کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک پلاٹ بنایا، اور پلاٹ کیا تھا کہ جو خیبر سے کھجوریں اترتی ہیں، بیسیکلی مشہور زمانہ کھجوریں مدینہ منورہ کی تھیں اور اس کے بعد خیبر کی تھیں. تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ یہ جو 1 سال کی کھجور اترے گی
اور उससे हमारे पास इतना पैसा आता है, तो हम उस पैसे को यूटिलाइज क्यों ना करें। तो हम एक ट्राइब थी बनु गतफान के नाम से, बड़ी जंगजू ट्राइब थी और बहुत बड़ी ट्राइब थी। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इनको एक ऑप्शन देते हैं, लेट अस स्पीक टू कुरैश एंड बनु गतफान अबाउट दिस। और फिर उसके बाद जो है ना, इन्होंने कहा कि जो 1 साल की प्रोडक्शन होगी खजूरों की, उससे जो इकॉनमी आएगी वो हम गतफान, कुरैश को तो देखें दुश्मनी मुसलमानों के साथ थी, गतफान को कोई लेना देना नहीं था मुसलमानों के साथ, वो लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन उनको लड़ाई में इन्होंने इस तरह डाला कि इन्होंने कहा कि जो 1 साल की खैबर की खजूर उतरेंगी, उससे जो पैसा आएगा उसको हम शामिल करेंगे किसमें, वो ऑफर करेंगे हम गतफान को कि 1 साल का पैसा, इट्स जस्ट लाइक गिविंग योर 1 ईयर बजट ऑफ द कंट्री टू एनीवन, यार ये पैसा ले लो और हमारे साथ इस लड़ाई में शामिल हो। कुरैश को तो वैसे ही जरूर बहाना चाहिए था मुसलमानों पे मार्च करने का। सो दे टॉक टू बोथ ऑफ देम, बनु गतफान से भी बात की और कुरैश से भी बात की। लेकिन अगेन आप देख लो कि आइडिया कहाँ से जनरेट हो रहा है, ज्यूज से, यहूदियों से। यानी कि यहूदी जो हैं, इनका एक अमल ये भी है कि ये आज भी वेपनरी के कारखाने लगाते हैं। और सुभान अल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, हम जैसे जो कमज़ोर मुसलमान हैं दोनों तरफ सप्लाई भी यही करते हैं ताकि इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। यानी कि एक तरफ भी मुस्लिम ग्रोह है वो भी इनका असला ले रहा है, दूसरी तरफ भी मुस्लिम ग्रोह है वो भी इनका असला ले रहा है। तो आप देखो कि इनका माइंड चलता है इस तरह, ये शुरू से ऐसे। और इनको ये भी बड़ी तकलीफ थी कि हमें मदीना मुनव्वरा से निकाला गया है, तो वी हैव टू टेक मदीना मुनव्वरा बैक। आज तक ही इनका एम है कि मदीना में हमने वापस जाना है, दिस इज आवर एम। खैबर तक तो जाना ही जाना है, खैबर तक तो वैसे इनको रसाई मिल चुकी है, नियोम की शक्ल में आपके सामने है। लेकिन ये कि अब आगे बेसिक प्लान इज टू टेक ओवर मदीना मुनव्वरा, विच इज ऑब्वियसली वो अल्लाह की प्रोटेक्शन में है, वो उसको कुछ नहीं कर सकते। इवन इनका जो बड़ा सरदार आएगा दज्जाल, उसके बारे में भी यही है कि अल्लाह ताला उसको मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं होने देंगे क्योंकि उसके बाहर फरिश्ते तलवारें लेके खड़े होंगे। अल्लाह ने इन 2 शहरों को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर दिया। लेकिन कोई इस खुशफहमी में मत रहे कि जो को मदीना मुनव्वरा में रह रहा है वो बच गया है। उसकी रीज़न ये है कि मदीना मुनव्वरा में भी 3 दफ़ा ज़ल्ज़ला आएगा और उसके बाद जो मुनाफिकीन हैं वो समझेंगे कि शायद दज्जाल के साथ हमारी बेहतरी है, तो वो मदीना मुनव्वरा छोड़ के वहाँ चले जाएंगे। तो ये एक जो है ना सारी इस चीज़ का बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बनु नज़ीर को अल्लाह के नबी ने निकाला क्यों था? आपको याद होगा कि इन्होंने प्लॉट किया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का। हजूर एक जगह बैठ गए थे और मुसलमानों को, क्योंकि वही के थ्रू अल्लाह को के नबी को बता दिया गया था कि आपके ऊपर पत्थर फेंकना चाहते हैं। हजूर को पता था, हजूर वेंट ऑन दैट प्लेस, हजूर सैट देयर और मुसलमानों ने उनको रेड हैंड पकड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने ट्रीटी तोड़ी और ट्रीटी जो है वो फिर टूटी। तो इनको अल्लाह के नबी ने वहाँ से निकाला और फिर इन्होंने पहले रेजिस्टेंस भी शो किया, आपको याद होगा। फिर हजूर ने इनको 6 दिन सराउंड किया, इनको मुनाफिकीन ने कहा कि तुम मत छोड़ के जाओ, लेकिन ये फिर अपनी हरकतों पर भी बाज नहीं रहा। तो इनको एक जो तकलीफ थी वो इन्होंने निकालनी थी किसी तरह। और कुरैश को तो वैसे ही इट्स जस्ट लाइक कि आज इजराइल, आप आज के नक्शे में अगर इसको देखो तो ऐसे है जैसे इजराइल इंडिया से अगर बात करे पाकिस्तान में हमले के लिए, तो इंडिया तो तैयार हो जाएगा फौरन। हाँ, किसी और को इन्वॉल्व करना है जो पाकिस्तान से लड़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको पैसे दे के आप मर्सनरीज हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनु गतफान जो है वो बेसिकली मर्सनरी वो होते हैं जो पैसा लेके लड़ते हैं। तो आप ये बेसिकली मर्सनरी इसका किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ पे बनु गतफान जो है। उसके बाद जी अब उनको 1 साल की पूरी जो प्रोडक्शन थी खैबर की खजूरों की, वो बड़ा पैसा था। तो गतफान एग्रीड, कुरैश वर ऑलरेडी एग्रीड,
تو ابھی ایک الائنس بنا اور ایک بہت بڑا الائنس تھا جس میں بنو غطفان تھی, بنو نذیر خیبر کے لوگ تھے اور قریش کے لوگ تھے. دس واز این آرمی آف 10,000 مین. 10,000 لوگوں کی جنگجو فوج جو ہے وہ چڑھائی کے لیے تیار تھی. کہاں پہ؟ مدینہ منورہ میں. اس کے بعد مشرکین مکہ جو مکہ تھے ان کو تو ویسے ہی ہر وقت یہ پڑی رہتی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کو ساتھ سیٹل کرنا ہے, نہ سکور کی تو دل میں ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی. تو اس لیے دے باسٹ آن ٹو مدینہ منورہ ود اے ہیوج آرمی آف 10,000 مین, ویری اسٹرانگ آرمی. ٹھیک ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مین ٹائم اس چیز کی خبر ہوئی. He was aware that Banu Nazir are doing what Banu Nazir are doing, اور ان کو اس چیز کی بھی خبر تھی کہ بنو غطفان اور قریش کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ان کا ہو گیا ہے. تو he was quite aware of what was happening. So Prophet صلی اللہ علیہ وسلم sat together with his companions, اپنے companions صحابہ کے ساتھ بیٹھے, اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہمیشہ مشورہ فرماتے تھے, اور کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے. 10,000 اسٹرانگ آرمی مدینہ منورہ پہ چڑھائی کے لیے آ رہی ہے, یہ الائنس جو ہے پورا کا پورا. سو ڈفرینٹ کمپینینز نے ڈفرینٹ سجیشنز دیے, ویئر ایز حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ بیسکلی ان کا آئیڈیا تھا کہ ہمیں ایک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کیونکہ میں پرشیا میں بہت ساری جنگیں لڑتا تھا, تو ہمیں جو اپنے شہروں کا ڈیفینس ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ ٹرنچز کھود دیتے تھے. تو ان کا آئیڈیا جو ہے وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحاب سے ذکر کیا تو سب نے اس پہ ایگری کیا, اور پھر یہ فائنلی لاک کر دیا گیا کہ یہ ٹرنچ کھودی جائے گی. اب ٹرنچ کھودنا مدینہ منورہ کے ارد گرد, سارے مدینہ کے ارد گرد امپاسبل تھا کیونکہ کچھ پہاڑی سلسلے بھی تھے اور کچھ راکی ایریاز بھی تھے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ٹرنچ صرف ادھر کھودیں گے جہاں سے فوج مدینہ کے اندر داخل ہو سکتی ہے, اور وہ فلیٹ ایریا تھا. اور باقی آپ کہہ لو کہ اگر اس کو اسٹریٹجکلی دیکھو تو مدینہ منورہ 3 طرف سے گھرا ہوا ہے پہاڑوں سے. ایک ایریا ہے جو فلیٹ ہے بالکل, جہاں سے یہ فوج انٹر ہو سکتی تھی, تو یہ ٹرنچ وہاں پہ کھودی گئی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ صحابہ کے لیے بھی ایک نئی اسٹریٹجی تھی, پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا تھا, عرب میں اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, تو صحابہ کے لیے بھی یہ نیا تھا, تو دشمن کے لیے تو بالکل ہی نیا ہونا تھا. اس کے بعد جو ہے آگے یہ ٹرنچ کی ڈیمارکیشن کی گئی کہ کہاں سے کہاں تک کھودی جائے گی, اس کو پاپرلی مارک کیا گیا, اور پھر اس کے بعد اس پہ کام شروع کیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ڈیزگنیشن کیسے دی, وہ اس طرح تھا کہ 40 فیٹ ہر 10 اصحاب کو دیے کہ آپ نے 40 فیٹ کھودنی ہے 10 صحابیوں نے مل کے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں جو ایک گروپ میں شامل ہوئے اور ٹرنچ کھودی. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آج کے لیڈرز کی طرح نہیں کہ لیڈ بیک پیچھے بیٹھ کے اپنے لوگوں سے کام کروایا, حضور خود ہر چیز میں شامل ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے مسجد کی تعمیر قباء کی ہو چاہے مسجد نبوی کی ہو, ہر جگہ اللہ کے نبی نے ساتھ کیا. اب اس ٹرنچ کی ذرا تھوڑی سی میں آپ کو ڈائمینشنز بتا دوں. یہ ٹرنچ بڑی ہنگر میں کھودی گئی, بہت بھوک کے حالت تھی اور آسان کام نہیں تھا, اور یہ بیسیکلی 10 کلومیٹر لمبی تھی. اٹ واز 10 کلومیٹرز لانگ. کہنے کے بڑا آسان ہے, 10 کلومیٹر آپ کو کھدائی کرنی پڑے, اور پھر آپ یہ دیکھو کہ 22 فٹ چوڑی تھی. 10 کلومیٹر 22 فٹ چوڑائی میں اور 16 فٹ گہرائی میں. یہ کرنا آسان نہیں تھا. دس واز اے بگ ہیوج چیلنج فار ایوری ون. بٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی, اور 6 دنوں کے اندر یہ ٹارگیٹ اچیو کیا مسلمانوں ود ان 6 days. تو یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بریلینٹ
پلاننگ تھی کہ جس میں حضور نے گروپس بنا کے اتنے پارٹس کو ڈیوائڈ کر دیا کہ آپ نے اتنے پارٹس میں یہ کام کرنا ہے. اچھا, ہورسز کے لیے ایک بڑی عجیب چیز ہے, ہورسز کو دیکھ کے نا آگے اگر کھڑا ہو تو وہ بدک جاتے ہیں, تو اس کو کراس ہی نہیں کر پاتے. تو ہارسز کے لیے بھی پھر ایک سرپرائز تھا یہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ فوج جو آنے والی تھی اس کے لیے تو ہونا ہی تھا. اس کے بعد جی مسلمانوں کو یہ حکم ملا کہ آپ اس طرف رکیں اپنے سائٹ پہ مدینہ منورہ کے اندر, اور ہم نے ایروز اور سپیئرز تیار کر کے رکھے. کوئی جو بھی اسٹریچ کو پار کرنے کی کوشش کرے گا اس کو آپ نے ایروز اور سپیئر سے مارنا ہے بس. تلوار والی لڑائی تو ادھر بہت کم ہے چانس, کیونکہ یہ اتنی بڑی ٹرینچ ہے, اس کو جو بھی کوشش کرے گا پار کرنے کی اس کو ایروز اور سپیئرز سے ہی ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد آفٹر 6 days آف ورکنگ ویری ہارڈ, اینڈ ظاہری بات ہے یار, کھانے کا بھوک کا عالم اور اس وقت یہ سچویشن, تو صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے, یہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوا ہے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے بھوک کی شکایت کی تو حضور نے فرمایا یہ دیکھو میں نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود کتنا اس میں تکلیف کاٹی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ میریکلز بھی آتے ہیں اس ٹرینچ کو کھودتے ہوئے. سب سے پہلا میریکل یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو پتہ ہے کہ ایک راک آئی بیچ میں جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی, تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری ہیلپ کریں اس راک کو توڑنے میں. تو اللہ کے نبی نے پہلے اس پہ ایک پتھر مارا زور سے, ایک شعلہ سا نکلا, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں شام دے دیا گیا ہے. پھر ایک پتھر مارا, پھر شعلہ نکلا, تمہیں فارس دے دیا گیا ہے. پھر تیسرے دفعہ اسٹروک ماری تو وہ ٹوٹ گئی وہ راک, اور کہا کہ یمن بھی تمہیں دے دیا گیا ہے. تو باہر جو منافقین تھے وہ ہنس رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ 10,000 کی فوج ان سے قابو آنی نہیں ہے, یہ باتیں کر رہے ہیں کہاں کی, فارس, روم اور یمن کی. لیکن اللہ کے نبی کی یہ پروفیسی آپ کو پتہ ہے بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے پوری کی. حضور خود تو حیات نہیں رہے اس کو دیکھنے کے لیے, لیکن اللہ کے نبی کے منہ سے نکلا ہوا ہر بات حق اور سچ پہ مبنی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جو سوچتا ہے اس میں دو رائے ہیں اس کے ایمان کی حالت یا تو ہے ہی نہیں یا بہت خراب ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور اسپیشل پاور تھی جو کہ عام لوگوں کے پاس نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 30 بندوں کی پاور عطا کی ہوئی تھی. یعنی کہ جیسے میں ہوں, ہم تو آج کل خیر بالکل ہی, کیونکہ نہ ہماری غذائیں اچھی ہیں نہ ہمارے کھانا پینا اچھا ہے, ہم لوگ تو بالکل پاور لیس لوگ ہیں. اس وقت کے زمانے کے جو پاورفل لوگ تھے اس میں 30 لوگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت عطا کی. حضور کی طاقت بھی بہت زیادہ. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز گیون آپ کہہ لو پاور آف 30 پیپل, یعنی کہ حضور کے لیے اس لیے یہ کرنا بڑا آسان تھا. اس کے بعد یہ واقعہ جو آپ اکثر حدیث میں بھی پڑھتے ہو, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بنے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اپنی وائف کو جا کے کہا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو. ان کا گھر سب سے قریب تھا, so he went foreign to his house and he said اب گھر میں کھانے کچھ ہے. تو ان کی وائف نے کہا کہ کچھ ایک بکری ہے اور کچھ جو پڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس بکری کو ابھی اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں, اور آپ ایسا کریں اس کو پکا لیں اور کچھ جو کی روٹیاں بنا لیں, اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا 1 یا 2 لوگوں کو لے کے آتا ہوں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے اور 1-2 لوگوں کے لیے اور ہے, تو آپ میرے گھر تشریف لائیں. اب یہ ہو ہی رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ آج ہماری دعوت جابر کی طرف ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ یہ سن کے ذرا پریشان ہوں گے, کیونکہ اوبیسلی فوج وہ بھی بڑی تھی, تقریباً 3,000 لوگ تھے. تو اور کھانا کتنوں کا تیار تھا, 3 سے 4 لوگوں کا.
تو اب اٹ واز سیکنڈ میریکل آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں ہوا اس جنگ میں. تو حضرت جابر بن عبداللہ بھاگ کے واپس اپنی وائف کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک پوری فوج آ رہی ہے. تو حضور نے ساری فوج کو دعوت دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور کو بتایا تھا کہ ایک یا دو لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے بتایا تھا. انہوں نے کہا پھر آپ پریشان نہ ہو, اللہ کے نبی کو اس کا حل بہتر ہی پتہ ہوگا. خیر تو جی 3000 لوگوں کی دعوت ایک چھوٹے سے گھر میں, آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں اگر ایسا ہو تو ہم کتنا تنگ ہوں. آج ہم لوگ برداشت ہی نہیں کرتے. یاد رکھیے گا مہمان گھر میں برکت لاتا ہے, اور اپنے ساتھ جب وہ واپس جاتا ہے تو وہ ساری گھر کی جو مصیبتیں وہ ساتھ لے جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, مہمان اللہ کی رحمت ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مہمانوں کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. صحابیوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ باہر سے ڈھونڈ کے پکڑ کے لوگ وہ لا کے کھانا کھلایا کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم نے پڑھا, حضرت ابراہیم تو کوئی کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے گھر مہمان نہیں آتا تھا, باہر سے کسی کو لے آتے تھے. تو اس لیے, اور میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے گھر گئے اور ان کا واپسی بھی دیکھنا میرے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں. انہوں نے دیکھا سام بچھو اور پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے. تو حضور سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مہمان سارے ہی گھر کی مصیبتیں لے جاتا. اس لیے یہ ہے جی. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنا لوگوں کو کھانا کھلائیں گے, اسپیشلی جو مہمان آپ کے گھر آیا ہے, اتنا آپ کی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. اور جتنا ہم اس چیز سے بھاگیں گے اتنا ہی ہمیں اللہ معاف کرے یہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی اور آگے کھا لے گا تو کوئی مصیبت پڑ جائے گی. اللہ معاف کرے, اللہ برکت ڈالنے والے ہیں. ایک چھوٹے سے گھر میں جہاں 3 بندوں کو کھانا ہو یا 4 بندوں کو کھانا ہو, اگر 3000 کی فوج کو اللہ سیر کر سکتے ہیں نا, تو وہ پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بس ایک انسٹرکشن پاس کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے اپنی وائف کو یہ بتا دینا ہے کہ وہ جو ہانڈی آپ نے چولہے پہ رکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے اتارنا نہیں ہے, اس کا ڈھکن نہیں اتارنا. یہ ایک انسٹرکشن پاس کر دی جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنی وائف کو بتا دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکلز نہیں تھے. حضور کے میریکلز کتنے تھے آپ اندازہ کریں. یہ تو چھوٹے میریکلز ہیں, چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا, اس کے بعد جو ہیں وہ چاند 2 ٹکڑے کر دیا, پتھروں کو کلمے پڑھا دیے, پتھروں کے اندر سے چشمے جاری کر دیے. یہ کیا اللہ کے نبی کے میریکلز نہیں تھے؟ یہ سب اللہ کے نبی کے میریکلز تھے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میریکلز ڈفرنٹ ٹائپ پہ تھے. وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, وہ کوڑ جس کو سکن کی پرابلم ہوتی تھی اس کو ٹھیک کر دیتے تھے, جو کو بلائنڈ ہوتا تھا, برتھ بلائنڈ ہوتا تھا اس کو ٹھیک. یہ سب کچھ ہوتا اللہ کے حکم سے, کوئی انسان نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے حکم سے ہی اللہ تعالیٰ نے معجزات دی ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد جی اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو تھی جس پہ کھانا ڈالا ہوا تھا اپنی چادر مبارک اس پہ ڈال دی, اور اس کے بعد جو ہے حضور کھانا ڈالتے تھے, اور یقین مانے 3000 فوجیوں نے وہ کھانا کھایا. کھانا جتنا تھا اتنے کا اتنا ہی رہ گیا. جو کی روٹیاں جتنی بنائی تھی وہ اتنی کی اتنی رہ گئی. یہ اللہ کے نبی کی معجزہ نہیں تو کیا تھا. تو اس کے بعد اب اس سے کیا ہوا کہ فزیکل ری انفورسمنٹ بھی ہو گئی مسلمانوں کی, اور ایک تھوڑا سا لائٹ مومنٹ بھی ہو گیا. جب آپ دعوت پہ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ تھوڑا سا لائٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ اس وقت مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دکھایا. اچھا جی, یہ جو کھدائی والی بات تھی یہ تھوڑی بہت تو پتہ چل گئی تھی ان کو دشمنوں کو کہ کچھ کر رہے ہیں, یہ نہیں پتا کیا کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تک بنو قریظہ موجود تھا. کینکا اور نذیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے چلتا کیا تھا. قریظہ والے ابھی تک وہاں پہ
موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کچھ ایسا کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا کر رہے ہیں. تو اور بنو قریظہ نے یہ فیصلہ کیا اتنی بڑی فوج کو تو مسلمان نہیں روک سکیں گے، تو اس لیے ہمارے لیے بھی بہتر ہے کہ ہم دشمنوں کے ساتھ الائنس کر لیں. یعنی کہ بنو قریظہ نے بھی اپنی قید توڑ دی، وہ ٹریٹی توڑ ڈالی جو حضور کے ساتھ انہوں نے کی تھی، اور ان کو دشمنوں کو اسسٹنس بھیجی بہت ساری کیملز کی اور بہت ساری شیپس کی اور بہت ساری کھجوروں کی، جو کہ مسلمانوں نے انٹرسپٹ کر لی، جس سے یہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ بنو قریظہ بھی اندر سے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہود کی نسل کے اندر جو ہے نا وہ وفاداری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہود کی نسل کے اندر وفاداری نہیں ہے. تو یہ اللہ معاف کرے، یہ اتنی خبیث قوم اور اتنی مغضوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مغضوب کر دیا ہے کہ یہ کبھی اچھا نہیں سوچ سکتے. they will always think bad about people. یہ کبھی دنیا کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے. نیتنیاہو آ کے ایڈریس کرتا ہے نا، جب وہ یہ کہتا ہے کہ we want to bring peace in this world، تو ہنسی آتی اس کی بات سن کے. 40-45 ہزار بندوں کو مارنے کاٹنے کے بعد اور پتہ نہیں کتنی حرمتیں لوٹنے کے بعد تم پیس کی بات کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی وہی آیت اس پہ فکس ہوتی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے تو یہ آگے سے کہتا ہے تو ہم تو فتنہ ختم کرنے والوں میں سے. تو یہ بالکل وہ لوگ ہیں. اب یہ فوج 10,000 کی یہ پہنچ گئی جی، اور they were shocked to see this trench، کیونکہ عرب میں اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس جنگ میں، اور ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ سلمان الفارسی جو ہے وہ اہل بیت میں سے، نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے، وہ اہل بیت میں سے. حضرت سلمان الفارسی کو خصوصی رتبہ حاصل تھا اس جنگ کی وجہ سے. اس کے بعد اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ اب ہم اس کو پار تو کر نہیں سکتے، تو وی ہیو ٹو کیمپ آؤٹ سائڈ مدینہ منورہ. اب انہوں نے مدینہ منورہ کے باہر کیمپ کیا، اور مسلمانوں نے اپنی جگہ اس سائڈ پہ کیمپ کیا، اور مسلمانوں کے سارے مرد جو تھے وہ اس جنگ میں حاضر تھے. کہ مدینہ کے اندر جنگ، مدینہ منورہ کے اندر جنگ ہو رہی تھی، تو obviously all the men were present. کچھ اب حضور نے کچھ گروپس بنا دیے تھے. اب حضور کی اسٹریٹجی، ملٹری اسٹریٹجی دیکھیں کہ ٹھیک ہے ٹرینچ از اونلی ون پارٹ، میجورٹی ادھر تھی، لیکن یہ نہیں کہ ماؤنٹینس کو بالکل ان انٹینڈڈ چھوڑ دو، راکی ایریاز کو بالکل ان انٹینڈڈ چھوڑ دو. تو اس طرف سے انہوں نے یہ فیصلہ، حضور نے فیصلہ کیا کہ ادھر بھی کچھ گروپس بٹھا دیے، راکی ایریاز پہ بھی کچھ گروپس بٹھا دیے، جو ماؤنٹینیس ایریاز ہیں ادھر بھی گروپس بٹھا دیے، لیکن میجر آرمی کہاں کھڑی تھی؟ ٹرینچ کے اس پار. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ حضور کو پتہ تھا بنو قریظہ ہمارے بیک پہ، اور بنو قریظہ جو ہے نا اس کا کوئی پتہ نہیں پیچھے سے حملہ کر دے ہم پہ، اور یہ ہوا بھی آگے پھر. اور اس کے بعد جی دو بندوں نے اس ٹرینچ کو پھلانگنے کی کوشش کی. ایک اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت بہت بڑے اسلام دشمن تھے. بعد میں تو خیر یہ جنگ یرموک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ دیا. اور اس کے بعد دوسرا جو اور بنو قریظہ نے مین وائل، میں اب آپ کو یہاں روک رہا ہوں، دوسرے بندے کا میں آپ کو بتاتا ہوں. بنو قریظہ نے اپنی حرکت سے باز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں بندے تو سارے کے مصروف ہیں، تو ان کی پیچھے ہیں خواتین اور بچے، وہی ڈرپوک نسلیں، بندوں سے ان کا پالا پڑے تو رونا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی ہم نے فوٹیجز دیکھی ان کی اسرائیل کی فوج کی کہ اور خواتین کی، یہ روتے ہیں جب ان کو کہتے ہیں ہمیں کوئی چیزیں نظر آتی ہیں، پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ ہے ان کی IDF، اسرائیلی ڈیفنس فورسز، جو صرف اللہ معاف کرے اتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ لڑ رہی ہے. اور to this extent they need to have pampers in their uniforms. یہ حالت ہے ان لوگوں کی. خیر اب بنو قریظہ نے بھی یہی کیا. انہوں نے کہا کہ اب مسلمان کی بچیوں اور بچوں کے اندر نا کیا کرتے ہیں، ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں، ان کو معاذ اللہ اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
لیکن مسلمان کی خواتین بھی پھر مسلمان کی خواتین تھیں اس وقت کی، بچے بھی پھر بچے تھے، جیسے آج ہمارے فلسطین کی خواتین ہیں اسٹرانگلی. اب تو بہت آسان ہے اس چیز کو سمجھنا، یہ ہم پڑھتے رہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا تھا، آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ. تو انہوں نے ایک اسپائی بھیجا، اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھی؟ حضرت حمزہ کی بہن، جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے حضرت حمزہ کا چہرہ دیکھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان تھی. انہوں نے کیا کیا، ان کو پتہ چل گیا اسپائی ہے. انہوں نے لکڑی کا ایک وہ ٹرنک نہیں ہوتی جو پوری کی پوری جو آپ کہتے ہو کہ درخت تھی، اتنی ماشاءاللہ طاقتور تھی، وہ اٹھا کے اس کے سر میں ماری اور وہ اسی وقت وہیں پہ دم توڑ گیا. تو یہودیوں کے اندر اب یہ ڈر خوف پھیل گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے بندے اندر بھی موجود ہیں. مطلب کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ اس چیز کو بھی انفارچونیٹلی ریئلائز نہیں کرتے کہ کوئی عورت ذات بھی اتنی جنگجو ہو سکتی ہے. تبھی انہوں نے آج ہمارے چیزوں کو لائٹ لیا ہوا ہے. ہم تو خیر ہمارے تو بندے بھی خیر آج کل ان کی عورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہم نے ہاتھ میں، لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بندوں کو طاقت دی ہوئی ہے فلسطین کے اور ان کی خواتین کو، میں اور آپ صرف تصوروں میں ہی سوچ سکتے ہیں what to talk about it. تو بنو قریظہ کو یہ ڈر پڑ گیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ آلریڈی، اس کا مطلب ہے بندے اندر بھی موجود ہیں مدینہ کے. they could not even think of it. جی تو عمر بن عبدی اور نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈوئل جو ہے وہ پھر ہوا، اور پھر حضرت علی کی پہنچ اتنی نہیں تھی جتنی اس کی پہنچ تھی، اور یہ تلوار بہت تیز چلاتا تھا. حضرت علی نے کہا اس کو کہ تم نے یہ وعدہ کیا ہوا کہ قریش میں سے اگر تم سے کوئی 2 چیزیں مانگے تو تم دو گے. تو اس نے کہا ہاں بے شک میں نے وعدہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت علی نے اس کو دعوت اسلام دی. اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا پھر آ جاؤ میرے ساتھ لڑائی کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ میں میرے چچا کے بیٹے میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، لیکن حضرت علی نے کہا کہ میں تمہیں جہنم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور پھر لڑائی ہوئی جس میں حضرت علی کو پہلا جب اس نے وار مارا تو حضرت علی کی شیلڈ ٹوٹ گئی، اتنا تیز اس کا وار تھا. تو حضرت علی کو سمجھ آ گئی کہ اس کو، پھر حضرت علی نے پھر ایک ہی بار میں اس کو 2 ٹکڑے کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑی، جنہوں نے ٹرینچ پھیلانے کی کوشش کی تھی ان کے لیے یہ بہت بڑی ایک ڈی موٹیویشن تھی. حضرت اکرمہ بھی واپس چلے گئے اپنی جگہ پہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر اب دونوں طرف اسی طرح چلتا رہا. اب قریش نے کہا کہ ہم اس بندے کی ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پیسے دینے کو بھی تیار ہیں. یعنی کہ اتنی ذلت ہو چکی ہوئی تھی قریش کی کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ ڈیڈ باڈی مانگ رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کے پاس یہ ڈیڈ باڈی ایز اے وہ نہ رہ جائے پروف کہ انہوں نے ہمارے اتنے بڑے وارئر کو مار دیا. تو انہوں نے کہا ہم پیسے دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مشرک کی باڈی جو ہوتی ہے نا وہ فلتھی گندی جسم ہوتا ہے، ہم نے اس کو رکھ کے کیا کرنا ہے، اور ہم کیا اس کے پیسے لیں گے، اٹھا کے پھینکو اس کو ادھر. تو دوسری سائڈ پہ اس کی باڈی کو پھینکا گیا اور there was no money taken. یاد رکھیے گا شرعی قانون کیا کہتا ہے. شرعی قانون کہتا ہے selling a dead body is totally haram in Islam. یہ جو اللہ معاف کرے آج ہمارے ہاں گورکھن بھی کر رہے ہیں، جو فریش ڈیڈ باڈی اس کو نکال کے اس کے پارٹس لوگوں کو دے دیتے ہیں، یہ حرام ہے، سختی سے اس کی منع ہے. اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. تو اب یہ جی دونوں سائڈ اب کیمپ کر رہی ہیں، وہ صرف کیمپنگ کر رہے ہیں اور تھاٹ پروسیس جاری ہے کہ اب کرنا کیا ہے. اس میں بیچ میں کچھ چیزیں ہوئیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ we need to send someone to see what's going on. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کے ایک بندے کو چنا، وہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے. حضور یہ اسپیشلی کچھ انہی ایونٹس کو دیکھ کے
تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کی سائڈ پہ آ گئے ہوئے تھے. انہوں نے غطفان کے بندے کو ہی چنا کہ آپ جائیں, جن کا نام تھا نعیم ابن مسعود الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ انہوں نے آگے خود یہ بھی پیشکش کی کہ میں جاتا ہوں کیونکہ ان کو نہیں پتا میں مسلمان ہو گیا, لیٹ می گو دیر. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی آپ جائیں اور جا کے دیکھیں وہاں حالات کیا ہیں. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور کہا کہ آپ نے بس دیکھنا ہے, کچھ کرنا نہیں ہے, بی کیئرفل آن ایوری تھنگ. ہی واز این ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ مین. اور انہوں نے کیا, انہوں نے دراڑ ڈالی بیسیکلی اس الائنس کے اندر, اور اس الائنس کو جا کے کہا کہ دیکھو, پہلے تو غطفان اپنی ٹرائب سے بات کی کہ دیکھو بات سنو, تمہیں اس جنگ سے کیا حاصل ہوگا, چند پیسے مل لیں گے, ایک دشمنی پال لو گے بلا وجہ کی, اور کل کو یہ جو یہودی ہیں یہ تو اپنی بات میں کھڑے نہیں رہتے, یہ واپس چلے گئے تو تمہیں کون پوچھے گا, اور یہ قریش تو ویسے ہی واپس جانے کو تیار ہے, ان کے تو حوصلے ویسے ہی پست ہیں. تو غطفان سوچ میں پڑ گئے. اس کے بعد ہر ایک کو ڈفرینٹ سٹوری سنائی انہوں نے. پھر اس کے بعد جا کے جوئش پیپل کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو, یہ جو ہے نا قریش یہ تھک چکے ہیں, یہ ابھی جنگ اور نہیں چلا سکیں گے, تو آپ جو ہے نا اگر قریش چلے گئے تو میجورٹی آف دا اسٹرینتھ آپ کی ختم ہو جائے گی, پھر مسلمان آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جوز ویسے ہی ڈرپوک سالے, تو انہوں نے وہ بھی سوچنے میں مجبور ہو گئے. اور پھر اینڈ میں قریش کے پاس گئے اور قریش کو جا کے کہا کہ دیکھو نہ جوز آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, نہ غطفان کی ٹرائب آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے. غطفان کی ٹرائب کو تو صرف لالچ دی گئی تھی پیسے کی, وہ اس لیے لڑنے آئے, وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. وقت آیا تو یہ دونوں واپس چلے جائیں گے, پھر آپ اکیلے مسلمانوں کے ساتھ کیسے لڑیں گے, آپ کا پہلے مقابلہ ہو چکا ہے. اب اس سے کیا ہوا کہ الائنس جو بنا ہوا تھا اس میں کریکس آنے شروع ہو گئے, مسٹرسٹ پیدا کر دیا انہوں نے ود ہز انٹیلیجنس. اس کے بعد جو ہے نا there were some visible cracks. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ غطفان کے 2 لیڈرز کو بلایا اپنی طرف, اور ان کو بلا کے کہا کہ ایک کا نام تھا اوینا ابن حسن اور دوسرا کا نام تھا الحارث ابن عوف, اور کہا کہ تم لوگ کیوں لڑنا آئے ہو ہمارے سے, صرف پیسے کے پیچھے؟ اگر ہم تمہیں مدینہ منورہ کی 1/3 کھجوریں دے دیں, اس کا جو بھی اکانومی جو بھی پروڈیوس بنتا ہے وہ دے دیں, تو کیا تم لوگ یہ جنگ چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1/3 سے بڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نو ناٹ مور دین 1/3. اور خیر وہ دے ایگریڈ, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہے, ہم نے پیسے کے لیے آیا تھا کہ پیسے ہمیں مسلمانوں سے مل جائیں, ہم لے کے چلے جاتے ہیں, ہمیں وی ڈونٹ کیئر. تو اب یہاں پہ حضور کی عادت اگین یہ تھی کہ حضور نے پہلے مشورہ کیا صحابہ سے, اور کہ ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے کہ کیا میں یہ جو ہے نا کر دوں. جو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں شہید بھی ہوئے نے فرمایا یا رسول اللہ, ہم ان کو اپنی پروڈکشن کیوں دیں, ہمارے ساتھ اللہ ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. If Allah is with us, they cannot defeat us. اور this was not the only voice. حضرت سعد بن ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے, اکثر اصحاب نے یہی بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھا یا رسول اللہ کی وہی تو نہیں ہے جو حضور کا جو طریقہ ہوتا تھا صحابہ کا, یہ وہی تو نہیں ہے, اللہ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, آپ یور اوپن فار یور اوپینین. تو انہوں نے کہا کہ یہ اوپینین ہے ہمارا. تو وہ غطفان کے لوگ جو ہے نا حیران ہوئے کہ دیکھو یار یہ ان کے لیڈر کیسے ہیں, یہ تو اپنے کمپینینز سے بات کر کے سارا وہ کرتے ہیں, ہم تو یہ صرف حکم جاری کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مائی پیپل ڈونٹ ایگری, یو گو بیک. پھر ایسی ان کو خالیات واپس لوٹا دیا گیا. اور اس کے بعد اب کریکس جو ہے وہ کیونکہ اوپن ہوتے جا رہے تھے, اب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. اور اللہ کی مدد کیسے آئی کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں سورہ احزاب کی, O you who believe, remember the favor of Allah upon the day the alliance had come to you and sent to them very strong cold wind and armies which you didn't see. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں کہ ایمان والو, اللہ تعالیٰ کی فیور کو یاد رکھو جب ایک بہت بڑا فوجی لشکر تمہارے سروں پہ آیا اور ہم نے تمہاری مدد کے لیے ایک بہت ٹھنڈی ہوا بھیجی اور وہ فوجیں بھیجی جو آپ کو نظر نہیں آئی. Weather began to change miraculously. اب یہ میریکل ایک اور آنا شروع ہو گیا کہ miraculously اب ایک ٹرینچ تھی, اس طرف کفار تھے اور اس طرف مسلمان تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میڈ اے لاٹ آف دعا, اور یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک میریکل تھا کہ دوسری سائڈ پہ ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی اور ٹرینچ کے اس سائڈ پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ایک میریکل تھا جو اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی, اس میں اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اور اس کولڈ ہوا کی انٹینسٹی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اس کے بعد آج اگر آپ جاتے ہیں مدینہ منورہ تو جبل صلہ ہے جہاں یہ ٹرینچ کھودی گئی تھی, مارکیشن ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے. اور پھر وہاں پہ پہلے 6 مساجد ہوتی تھیں ڈفرینٹ, اب انہوں نے ایک بنا دی ہے. اور وہ 6 مساجد کیا تھی؟ ایک وہ مسجد تھی مسجد ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے, وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابو بکر نے کیمپ کیا ہوا تھا. پھر ایک مسجد عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کیمپ تھا جہاں حضرت عمر بن خطاب نے کیمپ کیا ہوا تھا. پھر ایک مسجد وہ ہے جو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیمپ کیا ہوا تھا. پھر ایک مسجد وہ ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیمپ کیا ہوا تھا. پھر ایک مسجد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے جہاں حضرت عثمان نے کیمپ کیا ہوا تھا. تو یہ آج بھی وہاں موجود ہیں, آپ جا کے اس کی زیارت کر سکتے ہیں وہاں پہ. لیکن ٹرینچ کی صرف انہوں نے ایک آپ کے لوگ بس یہ اتنا ایک چھوٹا سا وہ دیر از نو مور ٹرینچ دیر, بس ایک وہ مارک کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کھودی گئی تھی اس جگہ پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے کچھ الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ دعا کیا تھی. او اللہ who revealed this book, یا اے اللہ جس نے یہ کتاب نازل کی. او اللہ who has full control on clouds. او اللہ will destroy the alliance, split them up and destroy them. اللہ سے اللہ کے نبی نے یہ دعا کی کہ یا اللہ جس نے آپ نے یہ کتاب میرے اوپر نازل فرمائی, یا اللہ آپ کے ان کلاؤڈس پہ پورا کنٹرول ہے, یا اللہ اس الائنس کو توڑ دے اور ڈسٹروائے کرو. اور بس پھر یہ ٹائم تھا کہنے کا کہ تیز بارش شروع ہوئی آن ادر سائڈ آف دا ٹرینچ, کفار کی سائڈ پہ, اور ایک ٹھنڈی ہوا بلو ہونا شروع ہو گئی. جس کی وجہ سے ہوا کیا, اتنی ٹھنڈی ہوا تھی کہ جو انہوں نے فائر لیٹ اپ کیے ہوئے تھے اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے وہ بھی بجھ گئے. اور اس کے بعد جو ہے ان کے ٹینٹس جو ہیں وہ اڑنا شروع ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہارسز جو ہیں وہ بھاگنا شروع ہو گئے. اتنی تیز اور ٹھنڈی ہوا اور اتنی تیز بارش, اللہ تعالیٰ کی مدد اس صورت میں آئی, اور آہستہ آہستہ کر کے اسمال گروپ اسٹارٹیڈ لیونگ. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں سارے گفٹس کو مینشن فرماتے ہیں. اور ایک آخری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی سروس تھی اس میں, اس جنگ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپائی کے لیے ایک بندے کے لیے والنٹیرلی بندہ مانگا. یہ بڑی خوفناک جنگ تھی یار, آگے 10,000 کا لشکر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ موسمی حالات بھی ایسے ہیں اور سب کچھ ایسا ہے. تو ظاہری بات ہے ہم جیسے کمزور لوگ تو بالکل ہی, صحابہ بھی اس وقت تھوڑے سے they didn't want to go on that side, frankly it was full of danger. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے والنٹیئر چاہیے جو وہاں جا کے اسپائی کرے گا. کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ اسٹینڈ اپ. تو اور اس سائڈ پہ جاؤ اور ذرا چیک کرو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. یہ سارا طوفان آنے کے بعد کی بات ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے,
چاہے آپ کے سامنے دشمن آپ کے بالکل قریب بھی کھڑا ہو، اپنی تلوار نہیں چلانی. اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ واللہ ابو سفیان واز سو کلوز ٹو می، اگر میرے پاس اگر مجھے حضور کی اجازت ہوتی تو میں اس کی گردن اتار سکتا تھا، اور اس کی بیک تھی میری طرف. لیکن ابو سفیان واز آلسو ویری انٹیلیجنٹ. ہی سیڈ کہ آئی سینس اے اسپائی ان بٹوین اس. ہر بندہ اگلے بندے کو پکڑ لے اور اسے پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان اتنے انٹیلیجنٹ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فوراً اپنے لیفٹ سائڈ پہ پہلے گریب کر لیا ایک بندے کو. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں معاویہ، حضرت معاویہ تھے اس وقت. تو اس کے بعد پھر فوراً رائٹ سائڈ پہ بھی گریب کر لیا. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا عامر بن عاص. اب دونوں سائڈ پہ دونوں کو گریب کر لیا، بیچ میں حضرت حذیفہ کو کسی نے گریب ہی نہیں کیا. یہ انٹیلیجنس ہے حضرت حذیفہ کی. تو وہ بچ گئے. اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ اس ٹھنڈ کا کوئی اثر نہیں ہوا. حضور نے کوئی دعا دے کے بھیجی تھی کہ لیکن جیسی میں واپس ہم نے کیمپ میں واپس پہنچا نا تو مجھے دوبارہ اسی طرح ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی تھی. لیکن ادھر جب تک میں رہا ہوں، حالانکہ فل طوفان چل رہا تھا، مجھے کوئی اثر نہیں ہوا. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کے بتایا کہ دشمن جو ہے اب انشاءاللہ ڈسپرس ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں سورہ احزاب میں آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کی بھی نشاندہی کرتے ہیں جو ہپوکرائٹس سے، جو نہیں جانا چاہتے تھے اس جنگ میں. اور بٹ ود Allah's power they were chased away and they went back to مکہ مکرمہ. اب اس میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں غور کریں گے. بنو قریظہ نے جو اپنی ٹریٹی توڑی، اس کے ساتھ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کو بھی اگلی ایپیسوڈ میں کور کریں گے انشاءاللہ. اور جنہوں نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا، اس کو پورا کا پورا کور کریں گے. کچھ الفاظ اللہ کے نبی کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے جو حدیث مبارکہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے زیر ناف بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے اور مونچھے نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہمارے دین میں اضافہ کیا جو کہ اس میں نہیں ہے، اس بات کو یہ بات ناقابل قبول ہوگی. حضرت حسن بصری رحیم اللہ فرماتے ہیں اہل بدعت خواہشات نفسیانہ کی حضرت حسن بصری رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت خواہشات حضرت حسن بصری رحیم اللہ فرماتے ہیں اہل بدعت خواہشیں جو کہ نفس کی خواہشات ہیں پہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. حضرت حسن بصری رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت اور جو خواہشیں نفسانی رکھنے والے لوگ ہیں ان کی پرواہ نہ کرو، نہ ان کی باتیں سنو، نہ ان سے مناظرہ کرو، نہ ان کی ہمراہی اختیار کرو. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب بدعت جو ہے وہ چاہے روزے رکھے، صدقہ کرے، حج کرے، جہاد کرے، غرض کوئی بھی اچھا نیک کام کرے، اللہ قبول نہیں فرماتے. وہ بدعتی اسلام سے ایسی نکالا جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال دیا جاتا. اللہ رب العزت ہمیں بدعت سے محفوظ فرمائے. اللہ کے نبی کا ارشاد یاد رکھیے گا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے کے جانے والی. آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں کہ بدعت معصیت ہے، اور معصیت جو ہے وہ کہاں لے کے جاتی ہے؟ دوزخ کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں کو حوض کوثر کے سامنے لایا جائے گا جن کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، سب کو چمک رہا ہوگا، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتوں سے پوچھے یہ آپ کے جانے کے بعد دین میں اضافہ کیا کرتے تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ مجھے میری نظروں سے دور کر دے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ بدعت سے بچائے.
یہ ایک لعنت ہے جو اس معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعت سے بچائے اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ، اصحاب کے طریقے پہ، تابعین، تبع تابعین کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.